بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عالم دین کا قصہ سناؤں گی جو ہر سال مولا عباس علمدار کی حاضری پکایا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا آیا کہ ان کے پاس کچھ نہ رہا تو کس طرح مولا عباس علمدار نے ان کی مدد فرمائی۔ ایک عالم دین تھے، 8 محرم کو حضرت عباس علمدار کے نام کی حاضری کرتے تھے ہر سال ہی۔ اللہ ہر مومنین کو بھی توفیق دے کہ خرچ کر حضرت عباس کے نام پر۔ تو ان عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا نا تو اچھے خاصے مقروض تھے، تو اب ان کے جو صاحبزادے وہ بھی عالم دین ہے، وہ بیچارہ قرضہ ہی ادا کرنے میں لگا رہا کہ باپ کا قرض ہے، جلدی سے جلدی ادا کر دوں۔ یہاں تلک کہ محرم کے دن آ گئے تو ان محروم کا ایک مخصوص باورچی تھا جو ہر سال حاضری کا کھانا پکاتا تھا۔ باورچی نے کہا کہ کیا ہوا سید، ابھی تک آپ نے آرڈر نہیں کیا کھانے کا، حاضری پکانے کا؟ وہ کہتا یہ واجب تھوڑی نہ ہے، نہ کوئی منت ہے، میرے باپ کے پاس تھا وہ کرتے تھے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اتنے میں وہ رونے لگا۔ اس باورچی نے کہا اے سید، عباس کے لیے اپنا دل چھوٹا مت کر۔ کہتا اگلے ہی دن بیوی نے کہہ دیا کہ کیا ہوا، کوئی تیاری نہیں کر رہے، اپنی حاضری نہیں ہوگی کیا؟ میں نے بیوی کو بھی یہی جواب دیا کہ بھائی ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی نے بھی یہی جملہ کہا کہ غازی عباس کے لیے دل چھوٹا مت کر۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ بیوی کا یہ نظریہ اور ایک عام آدمی باورچی اس کا بھی یہی نظریہ۔ کہتا میں نے سوچا کہ میں امامہ لگا کر اتنا سوچ میں ہوں، کہتا میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے گا، چلو کرتے ہیں۔ تو اب رقم مختصر ہے، تو ایک بڑی کمپنی تھی چاول کی، وہ تھی کسی مومن کی ملکیت میں۔ اس وقت اتفاق سے ایجنسی میں موجود تھا وہ مومن، اور وہ جو ایجنسی تھی وہ نجف اشرف میں موجود تھی۔ تو میں نے کہا عام دکان سے لوں گا تو مہنگا پڑے گا، چلو ڈائریکٹ چلا جاؤں تو چلو کوئی 1-8 روپے کلو سستا پڑ گیا تو فائدہ ہوگا، کچھ اور بھی لے لوں گا۔ تو چلا چاول لینے کے لیے، حاضری کے لیے۔ صدقے جاؤں مولا عباس آپ پہ، مولا آپ اپنے چاہنے والوں کو بے عزت نہیں ہونے دیتے۔ یہ فرماتے کہ میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا بغداد جو کمپنی کا مالک ہے نا، بغداد سے آیا بیٹھا ہے وہ۔ اچھے لوگوں کو تو لوگ جانتے ہی ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، تو وہ مالک کہتا جی آئیں آئیں، کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتے بھائی 8 محرم کو حاضری ہوتی ہے جناب عباس کی، تو سوچا کہ عام دکان سے لے لوں گا تو فرق ہوگا، سوچا یہاں کچھ سستا پڑ جائے گا۔ تو وہ مسکرا کے کہتا کہ اچھا کیا آپ آ گئے، میرے بھی نصیب میں جو ہوگا میں وہ ادا کروں گا۔ کہتا اچھا کیا آپ آ گئے، کتنا چاہیے؟ جتنے چاہیے تھے بتا دیا۔ انہوں نے اپنے مینیجر کو بلایا اور کہا اتنے چاول جناب عباس کے نام کے نکال لو اور مولانا کے ہاں بھیج دو۔ گئے تھے نا، 2 روپے سستے مل جائیں گے۔ جناب عباس علمدار نے پورے کے پورے چاول بھیج دیے۔ اب ان بیچاروں نے لکڑیوں وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، تو کہنے لگے ایک ایک پیسہ تو جوڑنا تھا، ہم کو چھت پر ہی، اسی چھت پر ہی پکانا تھا۔ اب لکڑی آ گئی، اتنی اوقات نہیں ہم مزدور لگا کر لکڑی اوپر پہنچا سکیں، تو اپنا ابا اپنا امامہ اتار کے خود ہی لکڑی اوپر چڑھانے لگے کہ بھائی 2 روپے بچ جائیں گے۔ ابھی لے کر جا ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ 2-4 لوگ ہیں جو دمبا لے کر چلتے آ رہے ہیں، اور میرے دروازے پر آ کے رکے اور کہا کہ فلاں صاحب کا گھر کون سا ہے؟ تو کہتے مجھے اس حالت میں دیکھ کر کوئی یہ کہے گا کہ فلاں مرجع کا بیٹا ہے تو لکڑی توڑ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی ابھی بلاتا ہوں۔ کہتا میں اندر گیا، ابا امامہ اپنا پہن کر آیا اور کہا کہ جی فرمائیے۔ کہتا جی یہ کربلا کے پاس قریب ایک گاؤں ہے جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، ہر سال 8 محرم کو جناب عباس کی حاضری کرتے ہیں۔ اس سال بھی اپنی رسم کے طور پر دمبا لے کر پہنچے تھے کربلا ذبح کرنے کے لیے۔
तब किसी ने हमसे आकर कहा कि यहाँ हज़रत अब्बास को तेरे दुम्बे की ज़रूरत थोड़ी है। तो हमने कहा फिर क्या करें? तो वो कहते कि नजफ़ चले जाओ, फ़लाँ आलिम दीन के यहाँ हर साल हाज़री होती है, वहाँ जाकर तुम उनके यहाँ ये दुम्बा पहुँचा दो। तो जनाब उनके कहने पर हम दुम्बा यहाँ पर ले आए हैं। तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। इतने में उन लोगों ने जेब से एक लिफाफा भी निकाला और कहा जनाब ये भी रखें। तो कहते ये क्या है? वो लोग कहते हैं जनाब कुछ मसाला लगेगा, कुछ बावर्ची को देंगे, ये लिफाफा रख लें। जी कहता वो लिफाफा देकर चले गए। मैं वहीं खड़ा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं करबला की तरफ रुख करके कहा कि सदके जाऊँ या मौला आप पे, ऐ मेरे जनाब अब्बास अलमदार आप पे कुर्बान जाऊँ। अब ये सारा मंज़र वो बावर्ची देख रहा था। वो कहता ऐ सैयद, अब तक तो ये सोच में था कि मौला के नाम पर पकवाई नहीं लूँगा, अब जब सब मौला खुद कर रहे हैं तो अब तो बनता है ना। ये है हज़रत अब्बास अलमदार बाबुल हवाइज, हाजतों का दर। एक दफ़ा खुदारा एक दफ़ा सच्चे दिल से आकर तो देखो, ये वो भी अता करेंगे जो नसीब में नहीं होगा। ये बाबुल हवाइज हैं जो हर मन्नत हर दुआ कबूल करते हैं, कभी इनके दर से खाली नहीं लौटाए जाओगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।